آگے جو فرمایا بہت غور سے سننے کی چیزیں ہیں. اب ولا تکن امیرن، دیکھو امیر مت بننا. امیر سے مراد یہاں پیسے والا نہیں ہے. حاکم مت بننا، کرسی والے مت بننا، بڑی خطرناک چیز ہے یہ. آگے فرماتے ہیں ثم قال، پھر فرمایا یہ حکومت جو آج تم کو دھیرے دھیرے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مثلا میں ہوں، دیکھو میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا، میرے بعد کوئی اور ہوگا، یہ سلسلہ بھی دھیرے دھیرے چل رہا ہے. کل چل کر کیا بہت ممکن ہے، کل چل کر یہ جو ہے نا یہ پھیل جائے اور زیادہ ہو جائے. حتی ینالھا من لیس لھا باہل، یہاں تک کہ اس حکومت کو وہ لوگ بھی حاصل کر لیں گے جو اس کے لائق نہیں ہوں گے. نااہل حکومت کے تخت پہ آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آئے کیا فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مَن يَكُنْ أَمِيرًا، سن لو جو امیر بنے گا، حاکم بننے کی کوشش کرے گا، حاکم بنے گا تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن کیا ملے گا اسے؟ فَإِنَّهُ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ حِسَابًا، اس کا حساب لوگوں میں سب سے زیادہ اسی کا حساب لمبا ہوگا. وَأَغْلَظِهِ عَذَابًا، اور سب سے سخت عذاب اسی کو ملے گا، حاکم کو. آگے دوسرا جملہ مکمل کر لوں پھر بتاتا ہوں میں. وَمَن لَا يَكُونُ أَمِيرًا، اور جو حاکم نہیں بنے گا، اس عہدے سے دور رہے گا، فَإِنَّهُ مِنْ أَيْسَرِ النَّاسِ حِسَابًا، حساب بھی اس کا آسان ہوگا. وَأَهْوَنِهِ عَذَابًا، اور اگر اس نے کوئی دوسرے جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اس کا عذاب ہوگا مگر اس کے مقابلے میں ہلکا ہوگا. دیکھا آپ نے کہ جو امیر بنے گا کل قیامت میں اسے حساب بھی دینا پڑے گا اور عذاب بھی زیادہ ہوگا. حساب مشکل، لمبا حساب، اور عذاب سخت، یہ دونوں چیزیں کیوں ملے گی آخر؟ ایسا کیوں ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے نا، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ جب آدمی حاکم بن جاتا ہے تو پیسے کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب جو سرکاری فنڈ ہے اس پہ وہ قبضہ جماتا ہے، یہ سمجھ کر کے یہ تو ہمارا مال ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ یہ عوام کے پیسے ہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، فلاں فلاں کا یہ حق ہے، وہاں جانے ہیں، یہ جائیداد فلاں فلاں کا حق ہے. لیکن نہیں، سرکاری خزانوں کو یہ اپنے لیے، فلاں فلاں سے مراد میری یہ ہے کہ جو مستحق ہوتے ہیں اس کے، غربا ہیں، یتامہ مساکین ہیں، بیوگان ہیں وغیرہ، اس طریقے سے اور بھی جو مستحقین ہیں، مسافر ان کو مستحق مانا گیا ہے، مجاہد جو جہاد کی تیاری نہیں کر پا رہا ہے وہ مستحق مانا گیا ہے. غرض یہ کہ یہ سب حضرات مستحقین ہیں جو مال فے کے، مال غنیمت کے، بیت المال سے جو فنڈ ہے ان کو جانا چاہیے، مگر یہ اس کو سرکاری خزانے کو اپنا سمجھتا ہے. نیز طاقت ہوتی ہے نا اپنے پاس، تو طاقت کی وجہ ظلم بہت کرتا ہے، تو ظلم کی وجہ سے عذاب لمبا ہوگا، مال میں خرد برد کرنے کی وجہ سے حساب لمبا ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں آگے لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِ الْيَوْمِ، اس لیے کہ جو حاکم لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بادشاہ حاکم لوگ، یہ ایمان والوں پر ظلم کرنے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے ظلم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں وَمَن يَظْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں پر ظلم کرے گا تو فَإِنَّمَا يَغْفِرُ اللَّهُ، وہ گویا کہ اللہ کے عہد کو اور اللہ کی حفاظت کو توڑ رہا ہے. ایمان والے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو ان پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی حفاظت کو توڑنا، اللہ کی حفاظت کا پاس و لحاظ نہ کرنا. فرماتے ہم جیران اللہ وہم عباد اللہ، ایمان والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے پڑوسی ہیں. ہم عباد اللہ، یہی تو اللہ کے اصل بندے ہیں. بندے تو سبھی ہیں لیکن ایمان والے اللہ کے اصل بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے. ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں. صدیق اکبر ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے واللہ ان احدکم لتصاب شاۃ جارہ او بعیر جارہ، اللہ کی قسم اگر تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم میں سے کسی کا پڑوسی اگر اس کی بکری جو ہے نا اگر وہ ہلاک ہو جائے، او بعیر جارہ، یا پڑوسی کا اونٹ ہلاک ہو جائے، فیبیت وارم العضد،
تو یہ بندہ جس کے پڑوسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ دوسرا بندہ جو ہے نا تکلیف میں رات گزارتا ہے، کیا کہتا ہوا؟ شاۃ جاری بعیر جاری، ہائے میرے پڑوسی کی بکری ہلاک ہو گئی، میرے پڑوسی کا اونٹ ہلاک ہو گیا۔ تو اپنے پڑوسی کا اتنا درد ہے کہ رات بھر بے چین رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو جب ایک انسان اپنے پڑوسی کا اتنا خیال کر سکتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ سکتا ہے، تو بتایا گیا کہ ایمان والے سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن يَغْضَبَ لِجِيرَانِهِ، اللہ کی ذات اس بات کے زیادہ مستحق اور لائق ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے غضب میں آ جائے، اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے وہ غضب میں آئے۔ لہذا جب کوئی مسلمانوں کا حاکم امیر ایمان والوں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب جوش میں آ جاتا ہے۔ روایت تو مکمل ہوئی، آپ نے غور کیا، دیکھا نا آپ نے، حکومت کی کرسی پہ آنا بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس عہدے پر آ جانے کے بعد جو بدعنوانیاں ہوتی ہے اور انسان جس طرح عیاش بن جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں حکومت کی کرسیوں، چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح موقع پا کر یہ ظلم کرتے ہیں، کتنی یہ ناانصافیاں کرتے ہیں، اور کس طرح یہ مال بٹورتے ہیں۔ یہ جو پیسے ان کو دیے جاتے ہیں لوگوں میں کام کرانے کے لیے، اکثر تو ان کی جیب میں جاتے ہیں وہ پیسے، کچھ پیسوں کے ذریعے کام کرا دیتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو چھوٹی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ کرسی جتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، بدعنوانیاں، جرائم، کرائم، ان کے مظالم اور ان کے لوٹ گھسوٹ، یہ چیزیں اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر فرماتے بھائی اس سے دور رہو۔ چنانچہ حضرت مولانا علامہ سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مشہور شخصیت علماء دیوبند میں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سادات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے جب بھی خلافت میں آنے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلائیں، تو بظاہر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، مگر 4 سالہ عرصے میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت علی کو تو یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ دشمنوں سے جہاد کریں اور اسلامی مملکت کے اندر کچھ اضافہ ہو سکے، چونکہ وہ اپنوں سے نمٹنے میں رہ گئے۔ آپس کے جو اختلافات ہوئے، بعض لوگوں سے اجتہادی غلطیاں ہوئی، لیکن بہرحال دونوں طرف صحابہ تھے، دونوں طرف تابعین تھے، اور اس وجہ سے ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں زبان کسی کے بارے میں نہیں کھولنا ہے۔ صحابہ اور تابعین دوسرے طرف بھی ہیں، اگر وہ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، لیکن ان کی سوچ تو یہ تھی نا کہ ہم حق پر ہیں۔ ابھی تفصیلات کا موقع نہیں ہے ورنہ بتایا جاتا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرات صحابہ کی مشاجرات اور ان کے جنگوں کے اوپر کوئی زبان درازی نہیں کی جا سکتی ہے۔ دونوں فریق چاہے ایک کی اجتہادی غلطی ہو، لیکن دونوں فریق کے بارے میں اپنی زبان کو ہم محفوظ رکھیں گے، زبان درازی نہیں کریں گے ان کے بارے میں ہم، اور جو کچھ غلطیاں اجتہادی ہوئی ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حسنہ سے مراد یہاں پہ جنت ہے۔ لہذا جو لوگ تحقیق اور ریسرچ کے نام پر تاریخی روایات پہ بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور اس کو علمی تحقیق سمجھتے ہیں، بذام خیش وہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان کا اپنا گمان ہوتا ہے کہ میں نے بڑی اچھی تحقیق کر ڈالی ہے جس تک عام علماء نہیں پہنچ سکے۔ وہ چاہے اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے لحاظ سے اور اپنی علمی کی لیاقت کے لحاظ سے کتنے بھی بڑے مانے جاتے ہوں، لیکن میں ان کی خدمت میں دستبستہ یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے واسطے ذرا سا آپ اپنے نظریے پہ غور کیجئے۔ جمہور علماء جب ایک طرف ہیں، اکابر علماء سب ایک طرف ہیں،
بڑے بڑے تحقیق و ریسرچ والے، آپ کو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو دوسرے باصلاحیت لوگ بھی موجود ہیں، ذرا آپ جائیے ان سے ذرا سا مذاکرہ کیجیے اس سلسلے میں۔ آپ کو تشفی نہیں ہوتی ہے تو علماء حق کی تحریرات پڑھیے، ملیے، انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا آپ کو۔ لیکن اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنانا کرنا، انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے آپ کو حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہے، ابھی روایت آگے آ رہی ہے۔